بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی حالت میں بھی اپنے دل کو مت گراؤ۔ دیکھو لوگ گرے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، مگر سیدھی کھڑی ہوئی عمارت کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ پودینے والی چٹنی کھانے سے تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ کام کے دوران سر میں درد ہونے لگے تو کالا نمک چاٹ لیا کرو۔ الائچی والا دودھ پینے سے سستی نہیں آئے گی۔ 4 چیزیں خوش نصیبی میں سے ہیں: اچھا پڑوسی، عمدہ سواری، وسیع رہائش اور نیک بیوی۔ اگر عورت کو قابو کرنا چاہتے ہیں تو عورت کی تعریف کرنا مت بھولیں۔ لمبی عورت کو میٹھا کھلاؤ، خوش باش ہو جائے گی۔ عورت کالی ہو تو اس کے سامنے تحفہ پیش کرو، راضی ہو جائے گی۔ موٹی عورت کو اچھا کھانا کھلاؤ، مائل ہو جائے گی۔ ماہر نفسیات کے مطابق مسکراتی عورت مرد کے ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ صبح نہار منہ اور رات کو سوتے وقت 1 چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لیں، چند دن استعمال کریں، معدے کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بڑھاپا روکنے کے لیے اخروٹ کھایا کریں۔ گردوں کی بیماری میں کیلا کھائیں۔ روزانہ دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر اپنے چہرے کو دھونا چاہیے، اس سے آپ کے چہرے پر چمک آئے گی۔ اگر کسی کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو سوتے وقت سرسوں کا تیل ناف میں لگا دیں۔ کچھ دن استعمال کریں، پیٹ بڑھنا رک جائے گا۔ پھول گوبھی استعمال کرنے سے بواسیر اور پھوڑے پھنسیوں کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، معدے کے مریض نہار منہ دہی کا استعمال کریں۔ ترش پھل کھانا دماغ کو تیز کرنے کے علاوہ کئی ذہنی امراض سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مچھلی کھانے والے لوگوں کے دماغ بڑے ہوتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے موڈ اچھا ہو جاتا ہے۔ اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کرو، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ صبح اٹھنے کے فوری بعد 1 گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور آپ کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ صبح خالی پیٹ 1 سیب کھانے سے درد شقیقہ کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کے بغیر کھانا مت کھاؤ اور رات کو پیاز کھانے سے گریز کرو، کیونکہ رات کو پیاز بیماری کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ڈینگی بخار سے بچنے کے لیے لونگ کو لیموں میں لگا کر رات بھر باہر کھلے آسمان میں رکھ دیں اور صبح پانی میں نچوڑ کر پی لیں۔ بھنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چھٹانگ کے ساتھ 20 دانے مغز بادام صبح نہار منہ چبا کر کھانے والا ہمیشہ جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ سر میں خشکی ہو تو دہی میں سرسوں کا تیل ڈال کر روزانہ 5 دن تک لگائیں۔ سر کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا کریں، اس سے آپ کے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ جس شخص کو شوگر ہو اس کو اونٹنی کا دودھ پلاتے رہیں، شوگر دور ہو جائے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کسی ولی کی صحبت میں چند لمحے گزارنا 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اچھے دن تمہارے پاس نہیں آئیں گے، بلکہ تمہیں خود ان کے پاس جانا چاہیے۔ سب مرکز قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مرکز لوگوں کے دلوں میں رہ جاتا ہے۔ گیلے بالوں پر برش کرنے سے گریز کریں، اس سے بال ٹوٹ جائیں گے۔ پیاز، پھول گوبھی اور آلو معدے کے کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خواتین کے لیے گڑ خاص طور پر فائدہ مند ہے۔
روز تھوڑی مقدار میں اگر گڑ کھایا جائے تو اس سے ماہواری کا درد، سر کا درد اور پیٹ کے درد سے نجات ملتی ہے۔ پیاز کو تلنے کے دوران اگر اس میں 1 چٹکی بھر کر نمک ڈال دیں تو پیاز فوراً سرخ ہو جائے گا۔ جن عورتوں کو حمل نہ ٹھہرنے کے مسائل کا سامنا ہو، ان کو چاہیے کہ وہ انجیر اور دودھ کا استعمال باقاعدگی سے کریں اور پھر اس کا جادو دیکھیں۔ پالک کھانے سے آنکھوں کی صحت اچھی رہتی ہے۔ پالک کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کریں۔ خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں جدوجہد سے کامیاب ہوگا۔ اجوا کھجور کینسر کے مرض سے نجات دلاتی ہے اور دماغی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ صرف 20 منٹ کے لیے ہفتے میں 2 بار چاول کا پانی بالوں میں لگانے کے فوائد۔ بال تیزی سے لمبے ہونے لگتے ہیں، بالوں کو نرم کرتا ہے، بال گھنے اور چمکدار ہوتے ہیں، خشکی مکمل ختم کرتا ہے۔ پیاس روکنے سے بہرا پن، دل میں جلن اور وہم کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پیشاب روکنے سے پتھری، بے چینی اور گھبراہٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بھوک روکنے سے بدہضمی، چکرانا اور حواس میں ٹھہراؤ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگا دیا کریں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کے استعمال شدہ کنگھی استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زعفران ہاضمہ ٹھیک کر کے بھوک کو بڑھاتا ہے۔ خارش کے مریض کو پانی میں زعفران گھول کر پلائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ قبض سے نجات کے لیے گوند کتیرے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ گوند کتیرا رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اس میں لیموں نچوڑ کر پی لیں، اس سے پیٹ صاف ہوگا، قبض ٹوٹ جائے گی اور آپ کا نظام ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ ہلدی زخموں کو جلدی ٹھیک کرتی ہے۔ یاد رکھیں بچوں کے سامنے بازاری اشیاء مت کھائیں۔ بچہ آپ کو دیکھ کر ہی بازاری اشیاء کھانے کی ضد کرتا ہے۔ بچوں کو ضدی مت۔ ٹماٹروں کے چھلکے اتارنے کے لیے انہیں 5 سے 10 منٹ کے لیے گرم پانی میں رکھیں، اس سے ان کے چھلکے آسانی سے اتر جائیں گے۔ اکثر دائیں ہاتھ والے لوگ کھانا اپنی دائیں طرف چباتے ہیں۔ انسان کی چھینک چیتے کی رفتار سے بھی تیز ہوتی ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے مرغی کے پنجوں کا سوپ پینا چاہیے۔ فقیروں کے سامنے 11 منٹ بیٹھیں، آپ کو اپنا سب کچھ خیرات کر دینے کی خواہش ہوگی۔ تاجروں کے سامنے 11 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی کمائی بہت کم ہے۔ اچھے استاد کے سامنے 11 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ دوبارہ طالب علم بننا چاہتے ہیں۔ کسان یا مزدور کے سامنے بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ محنت نہیں کر رہے ہیں۔ ایک سپاہی کے سامنے 11 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی اپنی خدمات اور قربانیاں معمولی ہیں۔ ایک اچھے دوست کے ساتھ 11 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی جنت ہے۔ پیشاب کے راستے میں غدود بڑھ جائے تو رات کو 1 کپ دودھ میں 2 کھجوریں ڈال کر پی لیں، افاقہ ہوگا۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو روزانہ 1 گلاس پانی میں آدھے لیموں کا رس اور 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں اور یہ عمل 40 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو فوری متاثرہ جگہ پر نمک کا لیپ کر دیں، اس سے درد میں کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ انڈے کو ابالتے وقت 1 بڑا چمچ نمک کا ملا دیں،
انڈا چٹکنے سے محفوظ رہے گا اور ابلنے کے بعد چھلکا بآسانی اتر جائے گا۔ عورت کو جوان رکھنے والی غذائیں: انجیر دودھ میں بھگو کر کھائیں، کچی ادرک کھانے کے بعد کھائیں، سونے سے قبل سونف کھا کر سو جائیں۔ نلی والی ہڈیوں کی یخنی قد کو لمبا، بچوں کی صحت کو قابل رشک، ہڈیوں کو بے حد مضبوط اور خون کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر دودھ پلانے والی ماں غلط خوراک کھائے گی تو اس کے بچے کو اس کا اثر ہوگا، جو بچے کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ دیسی گھی کی مالش بچوں کی جلد اور پٹھوں کی نشوما کے لیے بہترین ہے۔ نان قبض پیدا کرتا ہے۔ نان کھانے سے آنتیں خشک اور معدہ سخت ہو جاتا ہے۔ نان جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ نان جسم کو طاقت اور صحت نہیں دیتا۔ نان کبھی کبھی کھا لینے میں حرج نہیں، لیکن عادت نہ بنائیں۔ اگر آپ بروقت سونا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے موبائل، لیپ ٹاپ استعمال کرنا بند کر دیں۔ زیادہ سونا یا کم سونا، یہ دونوں ہی صورتیں صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بالغ لوگ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لیں۔ اگر آپ اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیموں کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو لیموں کا رس پی جائیں۔ کان میں درد ہے، سرسوں کے تیل میں لونگ جلائیں اور اس میں روئی تر کر کے کان میں لگائیں۔ کچن میں بارش کا پانی ضرور رکھیں۔ بارش کے پانی میں شفا ہے۔ جب بھی بارش ہو تو بارش کا پانی جمع کر لیں اور کچن میں بوتل بھر کر رکھ دیں۔ جب بھی گھی وغیرہ سے ہاتھ جل جائے تو فوراً اس جگہ پر بارش کا پانی لگا دیں تو چھالے وغیرہ نہیں بنیں گے اور جلن بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جب بھی کھانا بنائیں چند قطرے بارش کا پانی مکس کر لیں۔ کھانا بیماری نہیں بنتا اور ذائقہ لاجواب ہوتا ہے۔ اگر چائے کے کپ یا مگ وغیرہ پر داغ پڑ جائیں تو بغیر کسی کیمیکل کو استعمال کرنے کے لیے لیموں پر تھوڑا سا نمک لگا کر داغ پر رگڑیں، داغ صاف ہو جائیں گے۔ جو لوگ زیادہ سوچتے رہتے ہیں ان کی چھٹی حس زیادہ تر تیز ہوتی ہے۔ چائے کے ساتھ نشاستہ والی اشیاء یعنی کیک، بسکٹ اور پیسٹری وغیرہ اور تلی ہوئی اشیاء کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دانت میں کیڑا لگ جائے یا دانت میں درد ہو تو 2 چمچ شہد میں لہسن کے 2 یا 3 جوے لے کر اچھی طرح کوٹ کر ان کو دانتوں پر ملیں، درد منٹوں میں غائب ہو جائے گا۔ انڈے کو جس قدر زیادہ ابالیں گے یہ اتنی ہی دیر سے ہضم ہوگا، لہٰذا اتنا ہی ابالیں، پکائیں کہ سفیدی جم جائے اور زردی نہ جمے۔ گرم مزاج والے اگر گھی کا زیادہ استعمال کریں ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں پانی پینے سے بخار اور زکام میں افاقہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت لہسن کا ایک جوا پاس رکھ لیا جائے تو مچھر دور بھاگ جاتے ہیں۔ سبز دھنیے کے پتوں کو پیس کر روزانہ بھورے تلوں پر لگایا جائے تو تل آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مٹی کی سراہی میں پانی پیتے رہنے سے آواز سریلی ہو جاتی ہے۔ ٹشو وغیرہ کا زیادہ استعمال بھی جلدی امراض کی وجہ بنتا ہے۔ خالی پیٹ حلوہ کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ مٹھائی صرف اس لیے مفید ہے جس کا شوگر لیول لو ہو، ورنہ عام آدمی کے لیے مٹھائی ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ اگر حیض کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ کئی دنوں تک جاری رہے تو انار کے چھلکے پیس کر چھان لیں اور اس کا 1 چمچ سادہ پانی سے
پھانک لیں تو بلیڈنگ رک جائے گی۔ اخروٹ کو زیادہ استعمال کرنے سے منہ میں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمیشہ اعتدال سے کھائیں۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ کیسٹر آئل 2 قطرے لے کر چھائیوں پر انگلی سے مساج کریں۔ اس کے مسلسل استعمال سے چہرے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ٹھنڈا پانی خون کی شریانوں کو سکیڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کی نمی جذب کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی غذا میں موجود چربی کو جماتا ہے۔ زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روزانہ 3 سے 4 کڑی پتہ چبا لینے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ نہار منہ شہد کا 1 چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔